جب ہم سوچتے ہیں کہ اسلام آسٹریلیا کیسے پہنچا تو ذہن میں شاید بڑے بڑے شہروں کی تصویر آتی ہے، لیکن اصل کہانی اس کے بالکل الٹ ہے۔ یہ شروع ہوئی آسٹریلیا کے وسیع و عریض، خاموش اور مشکل ترین علاقوں سے۔ تو سوال یہ ہے کہ اسلام پہلی بار آسٹریلیا کیسے پہنچا؟ آئیے اس دلچسپ سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے وقت میں پیچھے چلتے ہیں۔ تو جیسا ہم نے کہا، اس کہانی کا جواب شہروں کی روشنیوں میں نہیں بلکہ آسٹریلیا کے دور دراز صحرائی علاقوں کی دھول میں چھپا ہے۔ سب سے پہلے مسلمان انہی ویران صحراؤں میں آئے جہاں سے ایک نئی تاریخ کا آغاز ہونا تھا۔ ان ابتدائی لوگوں کو افغان اونٹ بان کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن ایک بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ سب کے سب افغانستان سے نہیں تھے۔ اصل میں ان کا تعلق برطانوی ہندوستان کے مختلف حصوں سے تھا، جس میں آج کا پاکستان اور بھارت بھی شامل ہے۔ 18ویں صدی کا دور انہی اونٹ بانوں کا دور تھا۔ انہوں نے آسٹریلیا کی بنیادیں رکھنے میں وہ اہم کردار ادا کیا جسے اکثر بھلا دیا جاتا ہے۔ انہوں نے نہ صرف ملک کے انجان اندرونی علاقوں کو کھوجنے میں مدد کی، بلکہ آسٹریلیا کو جوڑنے والے سب سے بڑے پروجیکٹس جیسے کہ اوورلینڈ ٹیلی گراف لائن کی تعمیر میں تو وہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح تھے۔ اور اسی دوران اپنے ایمان کو قائم رکھتے ہوئے انہوں نے آسٹریلیا کی سب سے پہلی مساجد کی بنیاد بھی رکھی۔ ان کا کام صرف تعمیرات تک ہی محدود نہیں تھا، وہ تو اس نئے براعظم کی لائف لائن تھے۔ ذرا سوچئے، میلوں تک پھیلے صحرا میں کھانا، پانی اور ضروری سامان پہنچانا، یہ سب کچھ انہی کی وجہ سے ممکن ہوا۔ انہوں نے سڑکیں اور ریلوے لائنیں بنانے میں مدد کی، جس سے پورا ملک آپس میں جڑ گیا۔ سچ پوچھیں تو وہ اس قوم کے گمنام ہیرو اور سچے معمار تھے۔ تو یہ تھی ہجرت کی پہلی لہر، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اونٹ بانوں کے دور کے بعد مسلمانوں کی ہجرت کی ایک بالکل نئی لہر آسٹریلیا آئی، اور اس بار منظر بالکل الگ تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد نئے تارکین وطن نے شہروں کو اپنا گھر بنایا اور وہاں کمیونٹیز کی بنیاد رکھی۔ یہ نئی لہر ترکی، لبنان، بوسنیا اور انڈونیشیا جیسے ملکوں سے آئی تھی۔ اونٹ بانوں کے برعکس جنہوں نے دیہی علاقوں کو اپنایا، یہ نئے لوگ سڈنی اور میلبرن جیسے بڑے شہروں میں آباد ہوئے اور اپنے ساتھ نئی ثقافتیں اور خواب لے کر آئیں۔ ان دونوں لہروں کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اسلام آسٹریلیا کے سب سے تیزی سے پھیلنے والے مذاہب میں سے ایک ہے۔ یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، بلکہ یہ ان نسلوں کی محنت کی کہانی ہے جنہوں نے آسٹریلیا کو اپنا گھر بنایا ہے۔ آج مسلمان آسٹریلوی معاشرے کا ایک بہت ہی اہم اور فعال حصہ ہیں۔ آپ کو وہ ہر شعبے میں نظر آئیں گے: ڈاکٹرز، بزنس اونرز، اسٹوڈنٹس، ورکرز۔ وہ اس کثیر الثقافتی معاشرے کا ایک مضبوط ستون ہے اور آسٹریلیا کی ترقی اور اس کے ثقافتی رنگوں میں اپنا پورا حصہ ڈال رہے ہیں۔ تو اس پورے سفر سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یہی کہ اونٹ بانوں کی خاموش محنت سے لے کر آج کی زندہ دل کمیونٹیز تک اسلام آباد آسٹریلیا کی اپنی کہانی کا ایک ناگزیر، ایک بہت ہی اہم حصہ بن چکا ہے۔ یہ ایک ایسی میراث ہے جو ماضی کی قربانیوں کو آج کی کامیابیوں سے جوڑتی ہے۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔